بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال ہے، میرے کارخانے میں 75% کاریگر ہندو ہیں، میں کارخانے میں جاتا ہوں تو کیا میں ان کو سلام کروں؟ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ یہ پہلے آپ کو ایک بات بتانی ہے کہ مجھے بعض ساتھی کہتے ہیں کہ اجتماعی نشست میں آپ بہت کم ٹائم لیتے ہیں جبکہ آدھا گھنٹہ ہے۔ مجھے پتہ ہے، لیکن میں 15 منٹ میں 20 منٹ میں معاملات کو نمٹا دیتا ہوں، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے آپ کہاں سے آتے ہیں اور کیا کام چھوڑ کے آتے ہیں، اور یہ ورکنگ ڈے ہے، کتنی مصروفیت کے لمحات ہوتے ہیں۔ آپ کا یہ بیٹھ جانا یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے میں ٹائم کم سے کم لیتا ہوں، البتہ انفرادی نشست میں پورا ٹائم دیتا ہوں۔ تو آپ ساتھی بیٹھا کریں، یہ چند سوال ہوتے ہیں سن لیا کریں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ میرے کارخانے میں 5% مسلمان ہیں، 95% ہندو ہیں، میں جاتا ہوں تو سلام کروں یا نہ کروں؟ جی ہاں، یہ تو 5% ہیں، اگر 1% بھی مسلمان وہاں ہوں آپ کو جاتے ہوئے سلام کرنا چاہیے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک دن نبی علیہ السلام ایک مجلس سے گزرے، اس مجلس میں کچھ مسلمان بھی بیٹھے تھے اور منافقین کی بھی ایک پوری ٹیم بیٹھی تھی۔ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا وہ بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر بیٹھا تھا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے مشرکین بھی بیٹھے تھے، بلکہ بخاری میں یہ بھی آتا ہے کہ اس مجلس کے اندر یہودی بھی بیٹھے تھے۔ گویا کہ مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں، منافقین بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، چند مسلمان بھی بیٹھے تھے۔ نبی علیہ السلام وہاں سے گزرے، آپ نے سلام کیا۔ لہٰذا مسلمان چاہے ایک بیٹھا ہو، اس کا ایک مقام ہے، اس کی ایک حیثیت ہے، آپ کو سلام کرنا چاہیے۔ اگر آپ کارخانے میں بیٹھے ہوں اور کوئی ہندو یا کوئی کافر آپ کو سلام کرتا ہے، آپ خالی وعلیکم کہیں گے، آپ وعلیکم السلام نہیں کہہ سکتے، اور اس کو آپ سلام کی ابتدا بھی نہیں کر سکتے۔ سوال یہ ہے کہ ہم 10 ساتھی ہیں، فی کس 10,000 ماہانہ کی 1 لاکھ کی کمیٹی ڈالی ہے، اور ہر مہینے 1 لاکھ جمع کر کے بولی لگائی جاتی ہے، اس پر کمیٹی دی جاتی ہے، اور اوپر والے پیسے تمام ممبران میں تقسیم کیے جاتے ہیں، یہ عمل کیسا ہے؟ جو اس سوال سے میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ گویا کہ 10 مہینے کی یہ کمیٹی ہے، ہر مہینے ایک آدمی 10,000 جمع کرتا ہے، اور جب بولی لگتی ہے تو بولی میں سمجھو کہ وہ جو 1 لاکھ ہے، 1 لاکھ کی بجائے جو بندہ زیادہ پیسے چھوڑتا ہے اس کو کمیٹی دے دی جاتی ہے۔ مثلا ایک بندہ کہتا ہے کہ ایسا کریں مجھے آپ 90 لاکھ دے دیں، 90,000 دے دیں، اس کو 90,000 دے دیا جاتا ہے، اور جو اوپر کے 10,000 ہیں وہ ممبران آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، اور وہ بندہ قسطوں کی شکل میں 1 لاکھ ہی جمع کراتا ہے، جمع کرے گا 1 لاکھ 10 مہینوں کی قسطوں میں، اور نقد لیتا ہے اس 1 لاکھ کے بدلے 90,000، اور جو اوپر کے 10,000 ہیں وہ ممبران آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ یہ سراسر اور واضح طور پر سود ہے، اس سود سے بچنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، لا تبیعوا الدرہم بالدرہمین ولا الصاع بالصاعین ولا الدینار بالدینارین۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کے دور میں کرنسی جو تھی وہ 2 طرح کی تھی، ایک درہم تھے جو کہ چاندی کے تھے، ایک دینار تھا جو کہ سونے کا تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں چاہے درہم ہے، درہم کے بدلے درہم، دینار ہے، دینار کے بدلے دینار، آپ لیں گے تو برابر لیں گے، کمی بیشی ہے جسی کا نام سود ہے۔ گویا روپوں کے بدلے روپے، آپ 90,000 روپے لے رہے ہیں اور 1 لاکھ آپ دے رہے ہیں، نقد آپ نے 90,000 لیا ہے، ادھار کی شکل میں آپ 1 لاکھ جمع کریں گے، یہ حرام ہے، سود ہے، واضح سود ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔
سوال یہ ہے کہ ایک مفتی صاحب کا کہنا ہے کہ سونے کی انگوٹھی میں اگر کھوٹ زیادہ ہو تو مرد کے لیے جائز ہے۔ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن ایک ہاتھ میں سونا لیا اور دوسرے ہاتھ میں آپ نے ریشم لیا، اور نبی علیہ السلام کہ ہاذان حرام علی ذکور امتی، لوگوں یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے میری امت کے مردوں پہ حرام کی ہیں، سونا بھی حرام ہے اور ریشم بھی حرام ہے۔ اب یہ جو سوال آگے یہ کیا گیا ہے کہ وہ سونا جس میں کھوٹ ہو، اب پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کھوٹ میں کیا چیز ہوتی ہے۔ میری معلومات کے مطابق جو بعض سناروں سے رابطہ کر کے ہم نے جو پوچھا کہ کھوٹ میں آپ کیا ڈالتے ہیں، انہوں نے کہا کھوٹ کے اندر ہم تانبا ڈالتے ہیں، تانبے کے ذریعے ٹانکے لگائے جاتے ہیں، تو تانبے کی بھی آپ انگوٹھی نہیں پہن سکتے، تانبے کی بھی آپ انگوٹھی نہیں پہن سکتے، سونے کی بھی انگوٹھی نہیں پہن سکتے۔ تو یہ جس مفتی صاحب نے کہا ہے اللہ اس کو بھی ہدایت دے، اس نے کس بنیاد پر یہ کہہ دیا ہے کہ اس طرح کی انگوٹھی آپ پہن سکتے ہیں؟ نہیں پہن سکتے۔ دیکھیں آپ نے بھی جو انگوٹھی پہننی ہے تاثر یہی دینا ہے کہ آپ نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، سونا ہی سمجھ کر پہنا جاتا ہے۔ کھوٹ ایک ضمناً چیز ہے، اور جو ضمناً چیز ہے اس کی بھی انگوٹھی پہننا مرد کے لیے کہیں بھی کسی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے، لہٰذا کسی بھی حوالے سے یہ صحیح نہیں ہے، یہ خام خواہ کا ہیلہ ہے کہ اگر کھوٹ زیادہ ہو سونا کم ہو تو پہن سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کھوٹ میں کیا ہے اور سونا کیا ہے؟ سونا بھی حرام ہے اور اس طرح کی تانبے کی انگوٹھی پہننا بھی مرد کے لیے حرام ہے، چاہے کم ہے زیادہ ہے۔ کھوٹ کیا ہے یہ آپ استعمال نہ کریں، آپ پر اللہ تعالیٰ نے شریعت نے واضح طور پر مسلمان مردوں کے اوپر عورتوں پر مسلمان مردوں پر حرام کی ہے، سونا بھی حرام ہے اور ریشم بھی حرام ہے، لہذا اس کا پہننا صحیح نہیں ہے۔